नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आओ कुरान और नमाज समझें, इसके तीसरे सबक को अब हम शुरू करते हैं, जिसमें हम सूरह फातिहा की आयात पढ़ेंगे 4 से 5 और कुछ ग्रामर भी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन हमने किया था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो हम आगे चलते हैं मालिकी यौमिद्दीन। मालिक यानी मालिक है, उर्दू का लफ्ज़ है मालिक। मालिक यानी मालिक है, आप लोग भी कह सकते हैं मालिक यानी मालिक है। यौम का मतलब है दिन। यौम की जमा अय्याम उर्दू का लफ्ज़ है। यौम ईद, यौम आखिरत उर्दू में आता है और कुरान में 393 बार आया है। यौम और अय्याम ये दोनों अल्फाज काफ़ी बार आए हैं। तो यौम का मतलब है दिन। अद्दीन, अद्दीन के दो माना हैं, और भी माना है लेकिन दो अहम माना है। एक है बदला, एक है बदला जो कि यहाँ पर मुराद है बदले का दिन, और दूसरा मतलब है दिन, ज़िंदगी का निज़ाम। जैसे हम कहते हैं दीन इस्लाम, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। यहाँ पर मुराद बदला है। यौमुद्दीन यानी बदले का दिन। मालिक यौमुद्दीन मालिक है बदले के दिन का। मालिक यौमुद्दीन यानी मालिक है बदले के दिन का। क्या मतलब है? यानी उस दिन कोई क़ुव्वत नहीं होगी, सिर्फ अकेला अल्लाह ताला ही मालिक होगा, हाकिम होगा। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए किसी को कुछ इख्तियारात दिए हैं, असल में मालिक तो वही है, लेकिन वहाँ पर तो किसी को कोई इख्तियार नहीं होगा सिवाय अल्लाह के, जैसा कि अल्लाह ताला कह रहा है मालिक यौमिद्दीन। लेकिन वो सबसे बेहतरीन और आदिल हाकिम होगा, मालिक होगा। कोई इस वक्त सिफारिश नहीं कर सकेगा सिवाय उसके जिसको अल्लाह ताला ने सिफारिश की इजाज़त दी हो। उस दिन की हौलनाकी को तसव्वुर कीजिए। जैसे मैंने कहा, जब ये आयतें पढ़ते हैं हम तो तसव्वुर और एहसास जो है हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो उस दिन, जैसे सूरह अबस में अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, यानी उस दिन भागेगा इंसान अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से, हर एक से भागेगा। तो ऐसे भयानक दिन में कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। उस दिन का मालिक है वो। तो इस आयत पर हमको एक तरफ उम्मीद भी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उस दिन हमें जज़ा देगा, इंशाअल्लाह जन्नत का इनाम देगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर पूछे मुसलमान बनाया। अब हम जो है उससे सवाल कर रहे हैं रहमत का, जन्नत का। तो इंशाअल्लाह उस दिन हम सबको अल्लाह ताला जन्नत देगा। और साथ ही साथ अपने गुनाहों की वजह से, गुनाहों के अंजाम से डरना चाहिए कि कहीं उसकी वजह से हमें अजाब न मिले। तो इन एहसासात के साथ प्रैक्टिस कीजिए। तर्जुमा कीजिए, मालिक मालिक है। तर्जुमा कीजिए, मालिक मालिक है। यौम दिन का, अद्दीन बदले के। फिर से, मालिक मालिक है। यौमुद्दीन बदले के दिन का। यौमुद्दीन बदले के दिन का। यौमुद्दीन बदले के दिन का। मालिकी यौमुद्दीन मालिक है, वेरी गुड, मालिक है बदले के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका का मतलब है तेरी ही। इय्या मतलब ही, तेरी ही। इय्याका तेरी ही। नअबुदु इबादत से है, उर्दू में हम कहते हैं इबादत। और आबिद और माबूद, आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, ये सब उर्दू में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इबादत है क्या? इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। क्या मतलब है इससे? मसलन आप जानते हैं नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये इबादत है। इसी तरह दावत देना, नसीहत करना, जिहाद करना ये भी इबादत है। इल्म हासिल करना, हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत करना ये भी इबादत है। मगर सबसे पहले याद रखिए नमाज, इसलिए कि जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। ये सारी चीज़ें, यानी सारी ज़िंदगी मुसलमान की अगर नीयत सही हो तो इबादत है। तो हम कहते हैं जब इय्याका नअबुदु, इसका मतलब सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करना चाहते हैं, हम सारी ज़िंदगी तेरे लिए जीना चाहते हैं। व इय्याका, वा का मतलब और, आप कह सकते हैं साथ में, वा का मतलब और, इय्या मतलब ही, का तेरी, व इय्याका और तेरी ही। थोड़ा सी तरतीब उलटना पड़ेगा उर्दू के लिए। व इय्याका और तेरी ही। नस्तईन हम मदद चाहते हैं। उर्दू में कई अल्फाज हैं नस्तईन से मिलते जुलते, उसी मादे से बने हुए, जैसे इस्तिआनत है, इआनत है, औन है, ताआवुन है, मुआविन है। ये सारे अल्फाज उसी मादे से
لیے ہوئے ہیں، استعانہ۔ نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے نعبدو نستعین، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو نا جو ہے وہ ہم کے لیے ہے، عربی میں اور بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ نعبدو ہم اور نستعین ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں۔ کیا احساس اور کیا تصور ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس بھی نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی مدد کے بغیر اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو گویا ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں عبادت کے لیے، ایسی عبادت کے لیے جو تجھے پسند ہو، ایسی عبادت کے لیے جو تجھے پسند ہو۔ تو اس تصور کے ساتھ آپ ترجمہ کیجئے، اور آئندہ بھی پڑھیں گے جب تصور کے ساتھ پڑھیے، ترجمہ کیجئے ایاکا تیری ہی، ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا اور تجھ ہی سے، ایاکا اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ پورا ترجمہ کیجئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک جن کی طرح ہے، وہ ایک جو ہے میں کہوں گا ایک جن کی طرح ہے، جو ایک سیکنڈ یہاں ہوتا ہے اور دوسرے سیکنڈ پتہ نہیں ہمارے اپنے شہر میں، تیسرے سیکنڈ 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے، چوتھے سیکنڈ۔ تو اس ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنا آپ، یعنی اکثر کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، کیا علاج ہے اس کا؟ اس کا علاج یہ ہے کہ نہ صرف ہم سمجھ کے پڑھیں بلکہ پورے تصور اور احساس کو زندہ رکھیں، تصور اور احساس کو زندہ رکھتے ہوئے پڑھیں۔ حضرات جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں کوشش کیجئے کہ اس حدیث کو یاد رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ہمیں۔ آپ نے فرمایا، یہ حدیث کی صحیح یعنی مسلم کی کتاب میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ لیا ہم نے۔ تو حدیث کنٹینیوڈ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی ایک عہد ہے، ایک کنٹریکٹ ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا۔ اور آخر میں جب وہ کہتا ہے، یعنی بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ حضرات ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت مانگتے ہیں، جیسا کہ اس کے آگے آئے گا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز ہمارے لیے ایک طرح سے قرآن سمجھنے کی یاد دہانی ہے، یا قرآن سمجھنا ضروری ہے، اس کی یاد دہانی ہے۔ مثلا اگر ہم نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، ہم نے کہا آمین، امام نے
جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے کہا آمین۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد جواب میں گویا ہمارے سوال کے قرآن کا کچھ ٹکڑا ہمیں ہدایت کے طور پہ دیتا ہے۔ اگر مجھے اس بات کی فکر ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ہدایت دی، سمجھنے کی فکر نہ ہو، تو پھر یہ کیسی دعا ہے، اس بارے میں غور کیجیے۔ تو اس حدیث کو ہر نماز میں ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، چونکہ ہم ہر رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر ذہن ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، اس کو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات چیت کر رہا ہے، ہم ایک ایک آیت کا وہ جواب دے رہا ہے، جو بھی ہم کہتے ہیں اس کا جواب مل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو شکایت ہے کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، جیسا میں کہہ رہا تھا کہ وسوسے آتے ہیں اور ذہن ٹھہرتا نہیں، تو ہم کہیں گے بالکل، کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے بہت پاورفل ہے، ایک خطرناک جن کی طرح ہے، جو ایک سیکنڈ یہاں ہوتا ہے، دوسرے سیکنڈ جو ہے کہیں 10 سال پہلے چلا جاتا ہے، تیسرے سیکنڈ اپنے شہر چلا جاتا ہے، کہیں بھی جاتے رہتا ہے۔ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تو نہ صرف نماز سمجھ کے پڑھنا ہے، بلکہ تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کرنا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو بڑے عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو سمجھتے نہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس دنیا میں کسی کو بات کرتے دیکھا ہو، دو آدمیوں کو جو ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھتے ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے نہیں، کوشش نہیں کرتے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اس طرح پڑھتے ہیں کہ اگر اسی طرح کوئی ہم سے بات کرے تو ہم کو چڑ آئے، ہم اس کو جو ہے دھتکار دیں۔ مثلا اگر ہمارا نوکر ہے اور وہ ہم سے اس طرح بات کرتا ہے، جی میں اس آفس میں ہم سے کہوں، اگر اس طرح بات کروں میں، یا اگر وہ اس طرح مجھ سے بات کرے تو میں کہوں گا کیا تمیز نہیں ہے، بات کرنے نہیں آتا، سمجھ کے ٹھہر کے بات کرو، سیدھا بات کرو۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، الحمدللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ یہ دوسرا جرم ہے۔ تیسرا جرم کہ ہم پڑھتے اور کھڑے ہوتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ایسی ہے، استغفر اللہ، کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے تو پھر ہمیں چڑ آئے۔ مثلا اگر آپ کا اسسٹنٹ ہے، نوکر ہے، وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے جی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے بڑا میری مدد کی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لیکن فرض کیجئے اگر آپ اس کا ذہن پڑھ سکتے ہوں اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، مجھے جانا ہے، تو آپ کو چڑ آئے گی۔ تو کوشش کیجئے سمجھتے ہوئے تصور و احساس کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ ابھی ہم بریک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn Tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum